مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، آپ کی خدمت میں جوزف جان کا آداب اور سلام پہنچے۔ آج جو میں میسیج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بڑی خاص باتیں ہیں۔ یہ میسیج میں آلریڈی فیس بک پر 2013 میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اور مناسب سمجھتا ہوں کہ دوبارہ اس میسیج کو آپ تک پہنچاؤں، جو کہ کتاب مقدس پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ مثلوں اور تمثیلوں پر موجود ہے۔ پرانا عہد نامے میں خداوند کا مقصد دو طرح کا ہے، جو کہ امثال کی کتاب ہمیں اس کا پہلا باب اور اس کی ایک آیت سے آلموسٹ 7 آیات تک ہم دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ یا سلیمان نبی اس کتاب کا مصنف ہے، اور اس نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ خدا کا مقصد جاننے کے لیے یہ چند باتیں جو کتاب مقدس امثال کی کتاب اس کے پہلے باب 1 سے 7 تک ہیں، وہ ان آدمیوں کے لیے ہیں، ان ہستیوں کے لیے ہیں۔ 4 کیٹیگریز اس میں موجود ہیں، اور وہ 4 کیٹیگریز میں بچہ، جوان، بزرگ اور آخرت۔ تو آئیں پڑھتے ہیں۔ پہلا باب، پہلی آیت۔ اسرائیل کا بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال۔ حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستے میں تربیت حاصل کرنے کے لیے، سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تہمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہم آدمی درست مشورے تک پہنچے، جس سے مثل اور تمثیل کو، دناؤں کی باتوں اور ان کے معاموں کو سمجھ سکے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ تو یہ باتیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں، کتاب مقدس میں آلریڈی قبل المسیح 850 سال قبل المسیح سلیمان بادشاہ کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ سب سے پہلے اگر مجھے حکمت اور تربیت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ حکمت اور تربیت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ کتاب مقدس چاہیے، جس کو پڑھنا ہے ہم نے، اس کو سمجھنا ہے ہم نے، اور پھر ہے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، اور پہچان دی گئی ہے، اس کا امتیاز دیا گیا ہے، جو عقل کی باتیں ہیں ان کا امتیاز کرنے کے لیے کہ کیا یہ خدا کی طرف سے ہیں یا ابلیس کی طرف سے ہیں۔ تو اس کا امتیاز ہمیں اسی بائبل سے ملتا ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تیسری آیت میں لکھا ہے عقل مندی اور صداقت اور عدل۔ اگر مجھے عقل مندی کی ضرورت ہے تو مجھے کتاب مقدس پڑھنا ہے، اور مجھے صداقت یعنی سچائی کی ضرورت ہے تو مجھے کلام مقدس سمجھنا ہے، اور عدل یعنی انصاف کی ضرورت ہے کہ غریب لوگوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو انصاف ملے۔ تو ہم اس کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے، اور راستے میں تربیت حاصل کرنے کے لیے اور صحیح راستے میں چلنے کے لیے، انسان کو انسانیت
پر چلنے کے لیے اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ماں تعلیم دیتی ہے اور باپ تربیت دیتا ہے۔ تو تربیت ہم نے کس سے حاصل کرنی ہے؟ خدا باپ سے۔ سادہ دلوں کو ہوشیاری چاہیے۔ سادہ دلوں کو کہاں سے ہوشیاری ملتی ہے؟ اس کلام مقدس سے۔ سادہ دل جو ہیں وہ ہوشیار ہوں، حکمت اور تربیت حاصل کریں، فہم کی باتوں کو امتیاز کر سکیں، عقل مندی اور صداقت اور عدل کا امتیاز کر سکیں، اور راستی اور تربیت حاصل کریں۔ یہ سادہ دلوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں مکار ہوں تو پھر بائبل پڑھوں تاکہ مکاری کے جو نقصانات ہیں وہ میرے لیے کہاں تک لکھے گئے ہیں۔ اور پھر 5ویں آیت میں، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے۔ اور اگر میں دانا ہوں، سادہ ہوں، تو وہ میں اوپر کی 4 آیتیں جو ہیں 3 آیتیں جو ہیں وہ دیکھوں، اور اگر جواں ہوں تو علم اور جواں کو علم اور تہمیز بخشنے کے لیے علم اور اس میں تہمیز ہونی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ علم ہو تو میں منہ پھٹ ہو جاؤں، اور اگر علم ہے تو مجھے تمیز بھی ہونی چاہیے، ورنہ ہمارا ایکٹ جو ہوگا وہ برا ہوگا۔ تاکہ دنا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے، اور اگر دنا ہوں تو اور ترقی مجھ میں ہو، جو بائبل مقدس سے ہمیں ملتی ہے، اور فہم آدمی درست مشورے تک پہنچے، اور جو سمجھتا ہے اس بات کو، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ صحیح فیصلہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈسرنمنٹ کے ذریعے، ججمنٹ کے ذریعے نہیں، ڈسرنمنٹ کے پہچان کے ذریعے وہ صحیح فیصلہ کر سکے، مشورے تک آئے، جس میں بتایا گیا ہے کتاب مقدس میں پرانے عہد نامے میں مثلیں موجود ہیں اور نئے عہد نامے میں تمثیلیں موجود ہیں، جس سے مثل اور تمثیل کو دنا آدمی باتوں اور ان کے معنوں کو سمجھ سکے۔ ان تمثیلوں کو، ان مثلوں کو جو کتاب مقدس میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھ سکے۔ یہ میں پہلے بھی 2013 میں بیان کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ مناسب سمجھا کہ یہ آپ تک پہنچاؤں۔ اس میں خاص بات، خداوند کا مقصد 2 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا انٹلیکچولی، انڈیویجولی اینڈ انٹلیکچولی۔ انڈیویجولی وہ جو خاص مخصوص علیحدہ ہر ایک کو خداوند بیان کرتا ہے۔ یہ امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 1 سے 7 آیت تک پڑھیے گا، تو یہ انڈیویجولی آدمی کو دیتا ہے، اور الیکٹیچولی، اور جو الیکٹ کیے گئے ہیں ان کو چنتا ہے، خاص آدمی، اور ان کو مخصوص کرتا ہے، چنتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے ایٹیچیوڈنل سوری لفظ ہے میری زبان پر نہیں آ رہا، ایٹیچیوڈ میرا کس طرح کا ہونا چاہیے یہ خدا جانتا ہے، اور اگر میرا ایٹیچیوڈ، میں اپنے ایٹیچیوڈ کو اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی طرح رکھوں گا، اور خاص کر جیزس کی طرح رکھوں گا، اسی لیے گانا ایک بہت مشہور ہے، اس کی پہچان اس جیسا رنگ مجھے دے دے۔ تو اسی جسم میں آپ کا ایٹیچیوڈنل جو کردار ہے وہ بڑا ایبیلٹی کے طور پر استعمال ہو جانا چاہیے۔ خداوند کا کلام دل پر چوٹ لگنی چاہیے، اور وہ کیسے؟ انڈیویجول الیکٹچوئل۔ جب خداوند کا واسطہ یا وابستہ مختلف لوگوں میں مقدس کتابوں کے ذریعے پایا جاتا ہے، تو وہ انٹلیکچوئل آپ نے دیکھا، اور انڈیویجولی ہم نے دیکھا کہ وہ خداوند کا جو واسطہ ہے جس سے وہ وابستہ ہے، وہ مختلف لوگوں میں، مختلف کتابوں میں، تورا کے ذریعے ہم نے دیکھا۔ تورا میں 5 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب جو ہے وہ پیدائش کی ہے، دوسری کتاب خروج کی ہے، تیسری کتاب لیویٹکس کی ہے، چوتھی کتاب گنتی کی ہے، اور 5ویں کتاب تورا کی ہے۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں 4 گاسپلز ہیں۔ گاسپلز کے بعد رومنس ایکٹس ہیں، ان کے گاسپلز پہ جنہوں نے ایکٹس کیے ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد قانون ہیں جو رومنس کو دیے گئے۔
جو رومنز جو وہ کرنتھیوں میں، افسیس میں، آسیا میں اور گلتیوں میں اور فرق جگہوں پر فلپیوں میں ادا کر چکے ہیں قانون کے ذریعے، ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، اور چوتھے نمبر پر مکاشفہ ہے۔ اس طرح تورا کے لحاظ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہسٹری کا پتہ چلتا ہے، بک آف ہسٹری کا پتہ چلتا ہے۔ کون سی بک آف ہسٹری؟ جو تورا کے بعد سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بک آف ہسٹری جو شروع ہوتی ہے وہ یشوع سے لے کر پروفٹ تک آتی ہے، یسایہ تک آتی ہے، اور یسایہ کے بعد پروفٹ ہیں سارے۔ اور اس طرح جغرافیہ لحاظ سے بھی ہمیں کتاب مقدس جو ہے وہ بتاتی ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا آپ کے کلام مقدس کی کتاب میں آخر پہ نقشے دیے ہوئے ہیں، ان پر بھی غور کیجیے گا۔ اور اس طرح انسانی زندگی کے اصولوں کو انسان اپناتا ہے۔ اور مقدس کتاب کا مقصد جو ہے وہ مختلف انداز میں اس کے مطالعے کے مطابق اس کے جو ایشوز ہیں، کریٹیکل ایشوز ہیں، اور وہ ہم سب لوگوں پر بیان کرتا ہے ڈیفرنٹلی، ٹھیک ہے۔ اب ڈیفرنٹلی اس لیے میں کہتا ہوں، مسیحوں پر، مسلمانوں پر، ہندوؤں پر، سکھوں پر، اور بھی مذہب بہت سے ہوں گے جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان پر جو ہے بائبل کا مقصد جو ہے وہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں ایٹیچیوڈنل، ہر قبیلے پر کلام کا اثر اور مطالعہ ہوا ہے۔ کیوں؟ ان کے جو ایٹیچیوڈز تھے وہ کس قسم کے تھے؟ قبیلوں سے شروع ہوتا ہے، جو خروج کی کتاب میں ہے، جو استثنا کی کتاب میں بھی ہے، ڈیٹرانومی میں بھی ہے، جو گنتی میں بھی ہے، اور جو لیویٹکس میں بھی ہے۔ تو اس میں ہر قبیلوں کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ایٹیچیوڈنل کے ذریعے، اس کے ایٹیچیوڈ کے ذریعے جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں خداوند کا کلام جو ہے وہ ایک تھیم کے برابر ہے، جسے ہم تھیالوجی تھیم کہتے ہیں۔ ایک مسلمانوں کی تھیالوجی تھیم ہے، ایک ہندوؤں کی تھیالوجی ہے، اس کی ایک تھیم ہے، ایک مسیح کی تھیالوجی ہے، اس کی ایک تھیم ہے، اور ایک تورا کی تھیالوجی ہے، اس کی ایک تھیم ہے۔ اور یہ کن پر اپلائی ہوتی ہے؟ یہ لوگوں پر، عام لوگوں پر۔ اور کن پر اپلائی ہوتی ہے؟ ان لوگوں پر جو جاہل ہیں۔ اور کن پر اپلائی ہوتی ہے؟ جو مقدسین لوگ ہیں، جو خداوند کی ہیکل میں داخل ہوتے ہیں اور جو خداوند کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، ان پر جو ہے تھیالوجیکل کرسچن تھیالوجیکل تھیمز جو ہے وہ ان میں شامل ہوتی ہے۔ اور اس طرح قومیں ہیں، اور وہ والی قومیں جسے خدا نے خدا کی باتیں شخصی طور پر سکھائی ہیں، اور اسے پھر ایک قوم بنایا خدا نے، اور وہ قوم ہے اسرائیل۔ اور اسی کے ذریعے خدا کی باتیں جو ہیں وہ شخصی طور پر سکھائی گئی ہیں۔ موسیٰ کے ذریعے دیکھ لیں، شخصی طور پر سکھائی گئی خدا کی باتیں۔ جیزس پہ آ جائیں آپ نئے عہد نامے میں، شخصی طور پر جو جیزس ہے وہ خدا کی باتیں ہمیں سکھاتا ہے، شخصی طور پر سکھاتا ہے۔ اگر شخصی طور پر ہم نہیں سیکھتے تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے پاس جو ظاہری چیز ہے، جو پروف ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر صحیح ہے تو پھر ہمیں جیزس کو دیکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ جو شخصی طور پر
وہ موجود تھا اور خدا کی باتیں بتاتا تھا، اس کو بھی موت آئی۔ اب جب کہ یسوع شخصی طور پر ہمیں خدا کی باتیں بتاتا ہے تو وہ آج بھی زندہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بھی زندہ رہیں گے ابدالآباد تک خدا کی بادشاہ میں۔ اور وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے شخص کے لیے۔ خدا کی باتیں شخصی طور پر سکھائی گئی ہیں یسوع کے ذریعے، موسیٰ کے ذریعے، اور یہ آسانی پیدا کرتا ہے کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، جس پہ آپ نے دیکھا ہے اس کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ اسی کلام کو آج کل کس طرح منتقل کیا جاتا ہے؟ تحریر کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے اور جغرافیائی طریقہ کار کے ذریعے ہمیں بتایا جاتا ہے، اور اس کے اور ایشوز ہیں، انٹرنیٹ ہے، فلاپی ڈسک ہے، نیٹ ورک ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، فیس بک ہے، فیس ٹائم ہے، اس طرح جو ہے وہ تصویروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، جغرافی کے ذریعے جو ہے ایتھیکل ایشوز کو بیان کرتا ہے۔ انسان کے جو ایتھیکل ہیں، جو طور طریقہ کار ہیں، ان کے ایشوز کو تہذیب اور تمدن پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے، تاکہ انسان میں تہذیب اور تمدن پیدا ہو جائے۔ پھر دوسرا ہے تھیولوجیکل ایشوز۔ پہلا ایتھنیکل ایشوز ہیں جو انسان کو انسانیت میں تہذیب اور تمدن پیدا کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں، تاکہ اس میں تہذیب اور تمدن پیدا ہو جائے۔ اور پھر ہے وہ تھیولوجیکل ایشوز، اور تھیولوجیکل ایشوز میں خدا باپ نے ہندوؤں کو ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کو کرسچنز کے لیے، تاکہ ہر آدمی جو ہے بدھ مذہب کو بدھ مذہب کے لیے، تاکہ ہر آدمی کو جو ہے وہ خدا کی تحریر اور خدا کی تصویر جو جغرافیائی لحاظ سے خداوند نے ہمیں پیش کی ہیں وہ ہمیں مل جائیں۔ اس طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے کچھ کام کیا ہے۔ In that way we are absolutely thinking about the acts of God. خدا کا کام کیا ہے، اور جو خدا نے اپنی ایکسپیرینس کو اپنی کریشن میں میں ڈالنے کے لیے ادا کیا ہے۔ The God experience in creation on experience in God، یہ پیدا کرنے کے لیے یہ تحریریں دی ہیں، یہ تصویریں دی ہیں، اور یہ جغرافیائی لحاظ ہمیں دیا ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹس آف گاڈ کیا ہے۔ ایکٹ آف گاڈ، خدا کا کام، خدا کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے کام کیا ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کی ٹیسٹمنی ہے، کلام مقدس کا مطالعہ ہے، جغرافی لحاظ سے، تحریری لحاظ سے اور تصویروں کے لحاظ سے اس کا مطالعہ ہے، اور اس کی گواہیاں ہیں جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اور پھر اس طرح جو فیکٹس ہیں وہ ہمارے لیے سیدھے ہو جاتے ہیں، اسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ گیٹ یور فیکٹ اسٹریٹ۔ اب جب اپنے راستے سیدھے بنانے ہیں سچائی کے ذریعے، فیکٹ کے ذریعے، تو پھر ہمارے درمیان میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت مرتبہ، آلموسٹ میں بتا رہا ہوں 2004 سے تقریباً 1984 میں خداوند نے مجھے چینج کیا، پھر دوبارہ خداوند مجھ پہ ریویل ہوا 2001 میں جب 9/11 ہوا، اور 2004 میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے فیس بک پر رکھی تھی، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں۔ The most important questions we have to ask ourselves، مجھے اپنے سے یہ کویسچن کرنا ہے اگر میں نہیں خداوند کو جانتا، یا میں تحریروں کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، جغرافی لحاظ سے
نہیں سمجھ سکا تو مجھے خدا سے پھر پوچھنا ہے. Who is God؟ خدا کیا ہے یا بائبل مقدس کیا ہے. ٹھیک ہے، 5 W میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. Who, what, when, where, why. 5 ہے. یہ ہے پہلا who, what, when, where and why. Who is God? Who is Bible? What is God? خدا کون ہے اور یہ کون چیزیں یہ سب کچھ کرتا ہے. Who is doing all these things؟ پہلا سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے. کلام مقدس ہمیں بتائے گی. What؟ خدا کیا ہے. What is God یا What is Bible؟ کوئی بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. What کا استعمال کر کے، اس سوال کو استعمال کر کے. What is God؟ What is Bible؟ What is the Holy Spirit؟ What is Solomon؟ What is Moses؟ What is Jesus؟ Who is Jesus؟ Who is Solomon؟ Who is یہ اس قسم کے سوال جو ہیں ہم کر سکتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے. اور پھر when it happened. یہ جتنے بھی خداوند نے کام کیے ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ بیان کیا ہے کہ ایکٹس آف گاڈ، خدا کا بھی بہت سے کام ہیں جو خدا کرتا ہے. کب کرتا ہے. Who is God؟ What he does؟ When he does؟ وہ کب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرا ہے when he does، کب کرتا ہے. جب انسان کی ضرورت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنے سے خداوند کا کام شروع ہو جاتا ہے. where، آپ کہہ سکتے ہیں کہ where is God؟ where is Holy Bible؟ where is Jesus؟ where is Moses؟ ٹھیک ہے. اس قسم کے سوال. خدا کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. why is God؟ why is Jesus؟ only خدا نے جیسس کو کیوں چنا؟ why is God؟ خدا کو کیوں چنتے ہیں یہ لوگ جو مسلمان ہیں، ہندو ہیں، اپنے اپنے دیوتاؤں کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ جیسس کو خدا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. خدا کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ why they say. تو اس طرح ہم یہ 5 سوالوں کا جواب جو ہے اسی مسیح تھیولوجیکل تھیم میں، کرسچن تھیولوجیکل تھیم میں ہمیں ملتی ہیں. شاید دوسری کتابوں میں نہ ملتی ہوں. قرآن میں نہیں ملتی، گیتا میں نہیں ملتی، دوسری کتابوں میں ملتی. اس لیے لہٰذا لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں. لیکن میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ ان باتوں کا سوال جو ہے وہ مسیحی کی تھیولوجی میں، کرسچینٹی تھیولوجی کی تھیم جو ہے اس میں آپ کو ضرور ملے گا. اور آخری جو ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ ایک اور سوال بھی ہے. اینڈ ہاؤ اٹ ہیپنڈ. ایچ آتا ہے اس میں، ہاؤ اٹ ہیپنڈ. اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب میں ہاؤ اٹ ہیپنڈ، تو اس میں آپ کا جواب ملے گا ہاؤ اٹ ہیپنڈ. ٹھیک ہے. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں and now I am able to answer the questions of this 5 questions. I have an answer now. From where? Into Bible. Able to answer 5 questions, and he enable us to give all of these answers. کیونکہ وہ مجھے enable کر دیتا ہے، مجھے وہ مخصوص کر دیتا ہے، وہ مجھ میں ایسا ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ایپ. مجھ میں ایسا ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے. ایپ کس کا ہے؟ Who is God؟ اس میں میرا ایپ ڈاؤن لوڈ کر دے گا. What is God؟ اس کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر دے گا. When
he did it وہ اس کا ایپ مجھ میں لوڈ کر دے گا. where he does وہ کہاں کرتا ہے مجھ میں وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر دے گا. اور why he did it اس نے کیوں کی ہے یہ بھی ایپ مجھ میں ایپ ڈاؤن لوڈ کر دے گا. اور پھر how we believe him اور ہم اسے کیسا بلیو کرتے ہیں یہ بھی ایپ مجھ میں ڈاؤن لوڈ کر دے گا. اسی طرح جس طرح ہم کمپیوٹر میں فرق طریقوں کو جاننے کے لیے ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو پروگرام جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے اور انیبل کرتا ہے ہمارا کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ہمیں انفارمیشن دینے کے لیے. اسی طرح ہمارے جسم کا جو کمپیوٹر ہے اس میں یہ 5 سوالوں کو 6 سوالوں کو ایپ ڈال دے گا اور پھر ہمیں خداوند جو ہے وہ بتاتا ہے. اسی لیے بائبل کو پیمانہ کہا جاتا ہے کسوٹی کہا جاتا ہے. اور یہ پیمانہ جو ہے وہ انسان کو اپنی زندگی کے ناپنے کے لیے ہے کہ میں کتنا اونچا ہوں کتنا خدا میں مضبوط ہوں کتنا طاقتور ہوں اور کس طرح میں گر جاتا ہوں اور کس طرح کون اٹھاتا ہے. یہ کسوٹی جو ہے یہ پیمانہ جو ہے وہ مجھے یہ سب باتیں بتاتا ہے. تو آج کی جو تعلیم ہے جو اسٹڈی ہے وہ میں نے چند لفظوں میں آپ تک پیش کی ہے. تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں گے. خاص کر پرووربس 1 چیپٹر 1 to 8 اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں تمام وہ لوگ ہیں جن میں حکمت نہیں ہے اور حکمت ہے بھی اور تربیت نہیں ہے اور تربیت ہے بھی. اور اگر تربیت نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا ہے کلام مقدس دیکھنا ہے کیونکہ وہی میری پہچان ہے وہی میری کسوٹی ہے وہی میرا پیمانہ ہے. اور فہم کا امتیاز کون کرے گا کلام ہی کرے گا اور کلام ہی مجھے بتائے گا فہم دے گا. عقل مندی وہی دے گا صداقت وہی دے گا عدل وہی کرتا ہے وہی دے گا تاکہ میں دوسروں کا انصاف کر سکوں عدل کر سکوں. راستی کون دے گا یسوع دے گا خدا دے گا. تربیت حاصل اوپر بھی تربیت حاصل کرنا ہے اور نیچے بھی تربیت. تیسری آیت میں بھی لکھا ہے راستی کی تربیت حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ حکمت اور تربیت حاصل کرنے کے لیے حکمت خدا ہے اور اس کی تربیت ہے کہ تو کیسا اس کو استعمال کرے گا. اور اگر میں اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کروں گا تو خدا مجھے اپنی حکمت نہیں دے گا. اور اس طرح اگر میں نے راستے سے چلنا ہے اور اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. اگر میں نے کسی مقام پر پہنچنا ہے اس میں تربیت کی ضرورت ہے. اگر میں تربیت یافتہ نہیں ہوں تو میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اور آگے آ جاتے ہیں سادہ دل اور سادہ دل کو ہوشیاری ضروری ہے ورنہ سادگی میں جو شیطان ہے وہ حملہ کرتا ہے اور انسان اسی طرح ورگلا جاتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو اسی کلام کے وسیلے سے مالا مال کرے. آمین.